السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس کے پہلے کی کڑی میں ہم نے کھانے اور پینے کے بعض آداب کو جانا، سیکھا اور سمجھا۔ انشاءاللہ اب اس کڑی میں ہم انہی آداب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی جائز نعمتوں کو، حلال چیزوں کو کھاتا ہے، پیتا ہے، ناجائز اور حرام سے بچتا ہے، کیونکہ اس کی عبادات کا تعلق، اس کی شکر گزاری کا تعلق سیدھا سیدھا ان نعمتوں سے ہوتا ہے جن کو وہ بطور غذا استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے حرام کھائے، اپنے بچوں کو حرام کھلائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ آپ فرماتے ہیں لحم غذی بالحرام فالنار اولا بہ۔ جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہو تو آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، سفر میں ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، پراگندہ لباس اور پراگندہ بال والا ہوتا ہے، تکلیف اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ اس کا کھانا پینا حرام، اس کا لباس پہننا اوڑھنا حرام، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی، تو ایسے آدمی کی دعا، ایسے آدمی کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ہم اس بات کا بہت ہی سختی سے خیال رکھیں کہ حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اپنے گھر والوں کے لیے حلال کا انتظام کریں، حرام کے قریب بھی نہ جائیں، اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں جو فائدہ رکھا ہے، پاکیزہ میں جو افادیت رکھی ہے، حلال میں جو اس نے خیر رکھا ہے، وہ حرام میں ہرگز نہیں ہے۔ جو برکت، جو اچھائی، جو بھلائی، جو فائدہ آپ کو حلال میں مل سکتا ہے، حرام میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ چنانچہ آپ حرام کے قریب جا کر اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنی نسلوں کو تباہ نہ کریں، اپنے اعمال برباد نہ کریں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے مستحق نہ بنیں۔ حاضرین کرام، انشاءاللہ اب اس کڑی میں ہم کھانے اور پینے کے بقیہ آداب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ادب ہے کہ برتن کے درمیان سے نہ کھائیں۔ ہم جب کھانا کھائیں تو اپنے سامنے، اپنے آگے سے کھائیں۔ اسی طرح جس بڑے برتن میں ہم کھانا پکاتے ہیں، جب اس میں سے کھانا لیں تو درمیان سے کھانا نہ لیں، کنارے سے کھانا لیں۔ اور جب ہماری پلیٹ میں، ہماری برتن میں، ہماری رکابی میں کھانا رکھا ہوا ہو، ہم کھا رہے ہوں تو اپنے سامنے سے کھائیں، درمیان سے نہ کھائیں۔ چاہے اس برتن میں کھانے والے ہم تنہا ہوں یا ہمارے ساتھ اور بھی 2 4 6 افراد ہوں، ہم میں سے کوئی بھی درمیان سے نہ کھائے بلکہ اپنے اپنے آگے سے، برتن کے کنارے سے کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ تنزل وسط الطعام فلا تأکلوا من وسطہ وکلوا من حافتیہ۔ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، چنانچہ کھانے کے برتن کے درمیان سے مت کھاؤ بلکہ برتن کے دونوں کناروں سے کھاؤ۔ اسی طرح ہم نے جس برتن میں کھانا پکایا ہے، کھانا پکا کر اب دسترخوان پر رکھا ہے، یا کھانا جس میں ہم نے پکایا اس میں سے کھانا لے رہے ہیں، تو درمیان سے نہ لیں۔ جیسے کہ چاول ہے، ثرید ہے، بریانی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ سالن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کھانا، وہ کھانا جو سالڈ شکل میں ہوتا ہے، جیسے چاول ہے، بریانی، پلاؤ وغیرہ ہے، تو ہم کھانے کو برتن کے کنارے سے لیں، اور پھر جب اپنی پلیٹ میں اس کو رکھیں تو ہم کنارے سے کھائیں، درمیان سے نہ کھائیں۔
اس بات کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی اس میں یہی تھا، کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ۔ چنانچہ ہم بھی جب کھائیں تو درمیان سے نہ کھائیں، اپنے آگے سے برتن کے کنارے سے کھائیں، کیونکہ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، برتن کے بیچ میں اترتی ہے، تو ہمارا اکیلے کا حق اس برکت میں نہیں ہے، جتنے کھانے والے ہیں سب کا ہے، اور تاکہ برکت وہ آخر تک کھانے میں شامل رہے۔ دوسرا ادب، ہم کھانا کھائیں تو کھانا ہمارے جسم کو لگنا چاہیے، معدے میں ہضم ہونا چاہیے، اس لیے خوب چبا چبا کر کھائیں۔ یہ نہیں کہ کھایا، اٹھایا، لقمہ اٹھایا، بنایا، نگلا، اور لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا نکل گئے، لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا نکل گئے، ایسا نہ کریں۔ مشروب کا تو کوئی سوال نہیں اٹھتا، لیکن جو کھانا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، ان چیزوں کو، جن چیزوں کو چبایا جاتا ہے تو ہم انہیں چبا چبا کر کھائیں، کیونکہ کھانے کا اہم ترین ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کھانا ہمارا جزو بدن بنے، جو خوراک ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بنے، جو غذا ہمارے اندر جا رہی ہے ہمارے جسم کو اس سے فائدہ ہو، ہمارا معدہ آسانی کے ساتھ اس کھانے کو ہضم کر سکے، ہماری آنتیں جذب کر کے اپنے جسم کے بقیہ حصوں میں اس کھانے کو، اس کے اجزاء کو لعاب کی شکل میں، خون کی شکل میں پہنچا سکیں۔ اب اگر ہم نے لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا اور نگل گئے، لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا، ایسا ایسا کیا، تھوڑا سا چوایا ہلکا سا اور نگل گئے، تو وہ کھانا مفید نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے چبانے کا جو حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دانت دیے ہیں چبانے کے لیے، چبانے کا جو حق تھا ہم نے چبایا ہی نہیں، بغیر چبائے کھانا ہم نے حلق سے نیچے اتار لیا۔ اب جب وہ کھانا بغیر چبائے معدے میں پہنچا ہے تو اب وہ معدے میں ثقیل ہو جائے گا، بوجھل ہو جائے گا، معدہ اس سے تکلیف محسوس کرے گا اور اس کھانے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے گا، اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، پھر یا تو الٹی کی شکل میں وہ باہر نکل جائے، یا پاخانے کی شکل میں باہر نکل جائے، یا اگر یہ نہ ہو پائے تو قبض ہو جائے اور ہم تکلیف محسوس کریں اور پھر ہمیں دوا علاج کی ضرورت پڑ جائے۔ اس لیے ہم اپنے جسم کو خوراک کا، کھانے کا پورا حصہ دیں، اور وہ اس طرح ہوگا کہ جو کھانا چبا کر کھایا جاتا ہے ہم اپنے دانتوں سے اچھی طرح سے اسے چبائیں، تاکہ جب وہ کھانا نیچے اترے تو لعاب دہن منہ کے تھوک کے ساتھ نیچے اترے، حلق کے ذریعے سہولت کے ساتھ معدے میں پہنچے، معدے کو اسے ہضم کرنے میں آسانی ہو، معدے سے وہ آنتوں میں جائے، اور اس کا جو اہم حصہ، ہمارے کام کا حصہ اللہ نے رکھا ہے، وہ ہمارا جزو بدن بن جائے، ہمارے جسم میں اتر جائے، ہمارے جسم کو اس سے فائدہ ہو۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نہ لعاب دہن ہمارا اس کھانے میں ملے گا، نہ ہمارا معدہ اس کھانے کو صحیح طور سے ہضم کر پائے گا، اور نہ ہماری آنتیں اس کو صحیح طور سے اپنے اندر لے سکیں گی، نہ ہمارا جسم اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، نہ وہ خوراک ہمارے جسم کا حصہ بن سکے گی، نہ وہ غذا ہمارا جزو بدن بن سکے گی، تو نقصان ہی ہوگا، وہ کھانا ہمارے لیے زہر بن سکتا ہے۔ اسی سے بھی بعض دفعہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو قبض کے یا بیماری کے حوالے نہ کریں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خوب چبا چبا کر اچھی طرح سے لقمہ چبائیں، پھر اس کے بعد اس کو نگلے حلق کے نیچے اتاریں۔ تیسرا ادب ہے، کھانے کا برتن ہو، پینے کا برتن ہو، ہم اس میں پھونک نہ ماریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹی گرم ہوتی ہے، ہم اس کو فوراً ایسا دو ٹکڑوں میں کرتے ہیں اور اس میں پھونکتے ہیں، یا ہمیں چائے پینی ہوتی ہے، چائے گرم ہے، دودھ پینا ہوتا ہے، دودھ گرم ہے، ہم اس میں پھونکتے ہیں، یا کھانا بہت گرم رکھا ہوا ہے ہم اس میں پھونکتے ہیں۔ کس لیے پھونکتے ہیں؟ تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کھانا ہماری پھونک سے ٹھنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونکنے سے منع فرمایا، وَنَهَا أَن يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا، وَنَهَا أَن يُنفَخَ فِيهِ، اور برتن میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ یہ تو ہی شریعت کی بات کہ آپ کھانا کھائیں، کھانا گرم ہو، پانی پئیں، کوئی مشروب پئیں، وہ مشروب گرم ہو تو آپ اس میں پھونکیں نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی آپ کی پھونک میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہوا کے ذریعے اس کھانے میں ملتے ہیں اور پھر ہمارے جسم میں اندر چلے جاتے ہیں۔ شریعت سے بھی منع ہے
اور میڈیکلی بھی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے آپ جب بھی کھانا کھا رہے ہوں اور کھانا گرم ہو تو اس کے قدرتی طور پر ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیجئے یا کسی پنکھے وغیرہ سے اس کو ہوا دیجئے تاکہ وہ خود ٹھنڈا ہو جائے. یا وہ مشروب ہے تو اس کے بھی ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیجئے, چائے ہو یا دودھ ہو, اتنا ٹھنڈا وہ مشروب یا کھانا ہو جائے کہ ہم آسانی کے ساتھ اسے کھا سکیں, پی سکیں. لیکن اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم ہرگز بھی برتن میں پھونک نہ ماریں, پھونک کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے برتن میں پھونکنے سے منع فرمایا. وَنَهَا أَن يُنفَخَ فِيهِ, کھانے اور پینے کے برتن میں آپ نے پھونکنے سے منع فرمایا. اب یہ برتن جو کھانے اور پینے کے برتن ہیں, اس بارے میں بھی شریعت کی رہنمائی ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں آپ کا کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان یشرب فی آنیۃ الفضہ وقال من یشرب فی آنیۃ الفضہ فانما یجرجر فی بطنہ نار جہنم, اور یہ فرمایا لا تشربوا فیہا ولا تأکلوا فی صحافہا فانہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں اور برتنوں میں کھاؤ, کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے, کافروں کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو آخرت کی کسی نعمت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے, نہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں نہ اس کی امید رکھتے ہیں. ہم کو ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ, سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ پیو, ان میں مشروب نہ رکھو, کھانا نہ رکھو, کیونکہ یہ دنیا میں ان کے لیے ہیں, کافروں کے لیے دنیا میں ہے. اللہ چاہتا ہے دنیا میں ہی ان کو دے دے اور معاملہ ختم ہو جائے. آخرت میں ان کے لیے اللہ کے یہاں کچھ نہ رہے, اور تمہارے لیے آخرت میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مشرکین کی مخالفت کریں, اپنا آخرت کا حصہ بچا کر رکھیں, ورنہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ نے سنا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے. کتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اس لیے ہم برتن استعمال کریں, مٹی کے ہوں, پیتل کے ہوں, تانبے کے ہوں, اسٹیل کے ہوں, اسٹینلیس اسٹیل کے ہوں, لکڑی کے ہوں, کوئی بھی برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں. چاندی اور سونے کے برتن استعمال نہیں کر سکتے, اور اسی طرح وہ برتن استعمال نہیں کر سکتے کہ جن میں شراب بنائی اور پی یا پروسی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس سے آنے والے وفد کو جن برتنوں کے استعمال سے منع فرما دیا تھا وہ برتن تھے کدو کا برتن. کدو, اس کو خشک کر کے اندر کا سب نکال کے برتن بنا لیتے تھے, یا اس کے علاوہ تارکول لگا ہوا برتن, یا اس کے علاوہ ہرے گھڑے, یا کھجور کے تنے کو تراش کر بنایا گیا برتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے ان کو منع کر دیا تھا. کیوں؟ ان برتنوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی عادت تھی ان برتنوں میں وہ شراب بنایا اور شراب استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیے, آپ کھانے کے لیے پینے کے لیے کیسے ہی برتن کیوں نہ استعمال کریں, سب آپ کے لیے جائز ہے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ برتن سونے اور چاندی کے نہ ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے وہ برتن ان برتنوں کے مشابہ نہ ہو جن میں شراب پروسی جاتی ہے یا پی اور پلائی جاتی ہے. دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. ان کے علاوہ آپ لکڑی, مٹی, تانبے, پیتل, اسٹینلیس اسٹیل وغیرہ کے برتن بالکل استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پانچواں ادب ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں اور ہمارے ساتھ 2 4 6 لوگ اور ہوں, دسترخوان ہو اور کھانا آئے تو ہم پہلے دائیں والے کو دیں. خود ہی سب سے پہلے نہ لے لیں, پہلے دائیں والے کو دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا. آپ کے دائیں طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے جو چھوٹے بچے تھے,
اور بائیں طرف بڑے بزرگ صحابہ کرام تھے جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد دائیں طرف عبداللہ بن عباس تھے. آپ نے ان کو دینے سے پہلے پوچھا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں ان بڑے مشائخ کو دوں؟ تو انہوں نے کہا تھا لا اوثر بنصیبی منک احدا، آپ کے کچھ بچے ہوئے پر میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں خود اس کا حقدار ہوں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ تلہ فی یدہ عبداللہ بن عباس کے ہاتھ میں تھما دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ کچھ کھائیں یا پئیں اور آپ کے ساتھی بھی موجود ہوں، کچھ دائیں طرف ہوں کچھ بائیں طرف ہوں، تو آپ دائیں طرف والے کا خیال رکھیے، دائیں طرف والے کو پہلے دیجئے، بائیں طرف والے کا اس کے بعد میں حق ہے. اور آپ خود کب لیں؟ یا تو آپ پہلے پی چکے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کا حق یہ ہے کہ آپ سب سے آخر میں لیجئے. پہلے آپ پروس دیجئے، اپنی دائیں طرف والوں کو دیجئے، بائیں طرف والوں کو دیجئے، اور پھر آپ اپنا خود کا حق لیجئے. اب اس کے بعد آپ کے اوپر جو چھٹا ادب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے. اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے. کیسے خیال رکھیں گے؟ کھانا آیا ہے کسی برتن میں، آپ 4-6 لوگ کھا رہے ہیں، بوٹیاں اٹھا کر اپنے آگے ڈال لیں، ایسا نہ کیجیے. گھی دیکھا اپنے آگے کھینچ لیا، ایسا نہ کیجیے. کچھ اچھا دیکھا تو اپنے آگے کھینچ لیا، ایسا نہ کیجیے. جب آپ 4-6 لوگ مل کر کھا رہے ہوں تو ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھ والے کا، اپنے شریک کا خیال رکھے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا سیدھا سیدھا کہ آپ خود غرض ہیں، خود غرض ہیں، مطلبی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اچھا آپ کو ملے، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ آپ ایک طرح سے اپنے بھائی کا حق بھی مار رہے ہیں. تو نہ آپ کو خود غرض بننا ہے اور نہ آپ کو اپنے بھائی کا حق مارنا ہے. چنانچہ جب آپ چند لوگ مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو ہر آدمی اپنے پاس والے کا، اپنے دائیں بائیں والے کا، اپنے ساتھ والے کا خیال رکھے. اچھی اچھی بوٹیاں اپنی طرف نہ کھینچ لے، گھی وغیرہ دیکھ کر اپنی طرف نہ کھینچ لے، دوسرے کے آگے سے کھانا کھینچ کر نہ کھانے لگ جائے، بلکہ اپنے آگے سے کھائے، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، ان سے زیادہ تیزی سے نہ کھا لے. ایسا ہوگا کہ یہ تو کھا لے گا اور وہ بیچارے اگر دھیرے کھانے والے، سست کھانے والے ہوں گے تو وہ رہ جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں، تو ان کو شرمندگی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس تیز کھانے والے سے ذرا کم ہی کھایا ہو. اس لیے اس ادب کا آپ خاص خیال رکھیے کہ جب آپ کچھ لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، خاص طور پر جب کہ سب الگ الگ لوگ ہوں. ایک گھر کے لوگ ہوں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر سب الگ الگ لوگ ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں تاکہ دو برائیاں نہ پائی جائیں. ایک تو خود غرضی کہ ہم نے اچھا اچھا دیکھا تو اپنے لیے لے لیا، مطلب پرستی، اور دوسرا حق مارنا. نہ ہم خود غرض بنیں اور نہ کسی کا حق ماریں. 7واں ادب یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ کھا رہے ہوں، کھانا آئے تو پہلے خود ہی نہ لے لیں، پہلے میں لے لیتا ہوں بعد میں ملے نہ ملے، ایسا نہ کریں. آپ اپنے ہاتھ سے پہلے دوسروں کو دیں. خاص طور پر اگر اس محفل میں بزرگ لوگ بھی موجود ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیے، پہلے بزرگوں کو دیجئے، بزرگوں کے بعد خود لیجئے، ان کا خیال رکھیے. بزرگ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، مجلس میں، کھانے میں ان کا خیال رکھیں. پہلے ان کو دیں، پہلے ان کو کھلائیں، پھر ہم خود کھائیں. اور انشاءاللہ آپ کی نیک نیتی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو جو نہ ملنے والا ہو وہ دوسروں کو ترجیح دینے کی وجہ سے بعد میں اللہ رب العالمین آپ کے مقدر میں کر دے. اور صحابہ کرام کی صفت پر اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ انصاری صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں گرچہ خود ان کا اس میں بظاہر کوئی نقصان کیوں نہ ہو. یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے یہاں لے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مہمان آئے، مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے. آپ نے اپنی 9 ازواج مطہرات کے یہاں پوچھوایا، کسی کی یہاں کچھ ہے، کسی کی یہاں کچھ ہے. سب نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے.
تو آپ نے پوچھا اس شخص کو کون مہمان بنائے گا، ان کے رات کی ضیافت کون کرے گا؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے، گھر گئے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے یہاں لے آیا ہوں، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ دیکھیے ابھی تک معلوم بھی نہیں تھا ہے کہ نہیں۔ کہا صرف بچوں کی خوراک، بچوں کے کھانے جتنا ہے ہمارے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے۔ تو کہا ایسا کرو تم بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو، پھر کھانا لے کر آنا، اور جب ہم دونوں بیٹھیں گے تو چراغ بجھا دینا، تو میں یہ ظاہر کروں گا کہ گویا میں کھا رہا ہوں، اور اس طرح سے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، انہوں نے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا، اور پھر کھانا لا کر ابو طلحہ اور مہمان کے آگے رکھا، اور بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یوں ظاہر کرتے رہے گویا کہ کھا رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کھا نہیں رہے تھے۔ مہمان نے پورا کھانا کھا لیا، زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، مہمان نے کھا لیا۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ مسکرائے اور کہا اللہ عز و جل تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا، اور یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ بظاہر ان کا کچھ نقصان کیوں نہ ہو، اور جسے اپنے نفس کی بخیلی سے، لالچ سے بچا لیا گیا، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہم بھی صحابہ کرام کے متبع ہیں، ہم بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ ہر معاملے میں کون کہہ رہا ہے؟ کھانے کے معاملے میں تو دیں۔ جب ہم ساتھ میں بیٹھیں تو کم از کم اپنے بزرگوں کا، اپنے ساتھ والوں کا تو خیال رکھیں، پہلے برتن میں سے ان کو نکال کر دیں تاکہ لالچ نہ پایا جائے۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے جیسے ہی کھانا آیا فوراً ہم نے اپنی پلیٹ میں اپنے برتن میں نکالنا شروع کر دیا، تو یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ آپ لالچی ہیں، آپ دوسروں سے زیادہ خود غرض ہیں، آپ اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کے اتہامات اور بہتان سے بچنے کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ جب کھانا آئے تو پہلے دوسروں کو دیجئے، اس کے بعد خود شروع کیجئے۔ 8واں ادب ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو بہت زیادہ مت کھائیے، تھوڑا پیٹ خالی رہے۔ بہت زیادہ کھانا اچھی بات تھوڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حب شعیر منذ ان توفاه اللہ تعالی او منذ ان اتى المدینہ حتی توفاه اللہ عز وجل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی لگاتار 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی، جب سے مدینے میں آئے تھے تب سے وفات تک۔ ما شبع آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر 3 لیال تباعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں نے 3 راتیں بھی لگاتار پیٹ بھر کر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ تو پیٹ بھر کر کھانا ہماری شریعت کی نظر میں بہت پسندیدہ نہیں ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے سستی آتی ہے، تھوڑا پیٹ آپ کا خالی رہے، پھر دیکھیے کام کتنے لطف سے اور مزے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر پورا پیٹ بھرا ہوا ہو، آپ نے اچھی طرح کھانا ٹھوس ٹھوس کر کھایا ہو، تو پھر آپ کچھ کام کرنے کے لائق نہیں رہتے، موٹاپا آتا ہے، کھانے کا لالچ پیدا ہوتا ہے، کھانے کے لیے حرص پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اس لیے آپ کھانا کھائیے، ضرور کھائیے، وہ آپ کے جسم کی، آپ کی فطری ضرورت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کھانا بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیے۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث آپ فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامی وثلث لشرابی وثلث لنفسی۔ آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ آدمی جتنے برتن بھرتا ہے ان میں سب سے زیادہ برا برتن اس کا پیٹ، حلال سے بھی بھرتا ہے، حرام سے بھی بھرتا ہے، لوگوں کا حق مار کر بھی بھرتا ہے، اپنا حق بھی بھر لیتا ہے۔ اس آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے دودھ ہے، جس برتن میں آپ دودھ لیتے ہیں کیا اسی برتن میں آپ لیمو رکھتے ہیں؟ اسی برتن میں آپ ادرک رکھتے ہیں؟ اسی برتن میں آپ مسالہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ دودھ کا برتن سب سے الگ طرح رکھا جاتا ہے، ہر چیز الگ الگ اپنے حساب سے رکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو پیٹ ہے
آپ دودھ پی لیں، چائے پی لیں، جوس پی لیں، روٹی کھا لیں، مسالے کے کھانا کھا لیں، بریانی کھا لیں، سب کھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس معدے میں، پیٹ کے اس برتن میں ساری چیزیں سماتی چلی جاتی ہیں۔ تو چونکہ انسان اس برتن کو بھرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، حقوق کھا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق ہڑپ کر لیتا ہے، اور پھر ہر طرح کی علم غلم ساری غذائیں خوراکیں اس میں انڈیل لیتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ برا برتن پیٹ کا برتن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان نے سب سے زیادہ برا برتن جو بھرا تو وہ اس کا پیٹ ہے۔ انسان کو تو چند لقمے کافی ہونا چاہیے جو اس کی پیٹ سیدھی کر دیں، بس چند لقمے، لقیمات، چند لقمے، بہت زیادہ روٹیاں عدد میں نہیں چاہیے، چند لقمے انسان کے لیے کافی ہوتے ہیں جو اس کی پیٹ سیدھی کر دیں، اس کو چلنے پھرنے دوڑنے اپنے کام کاج کرنے اللہ کے دین کی خدمت کے قابل بنا دیں۔ چند لقمے کافی ہیں۔ اور اگر آپ زیادہ ہی کھانا چاہتے ہیں تو اپنے معدے کے 3 حصے کر لیجیے، ایک حصہ کھانے کے لیے ہو، دوسرا حصہ پینے پانی کے لیے ہو، مشروب کے لیے ہو، اور تیسرا حصہ خود معدے کے لیے ہو۔ اس کو بھی تو جگہ چاہیے سانس لینے کے لیے، کھانے کو ادھر ادھر کر کے ہضم کرنے اور پچانے کے لیے، لیکن ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ پہلے تو پورا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سینے تک پانی پی لیتے ہیں، اور نتیجتاً وہ غذا ہضم نہیں ہوتی، بد ہضمی کے شکار ہو جاتے ہیں، قبض کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، فضلہ بن کر نکل جاتا ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کھانے کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ چند لقمے ہمارے لیے کافی ہوں، اور اگر ہم زیادہ ہی کھانا چاہتے ہیں تو معدے کے 3 حصے ہوں، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ مشروب کے لیے، اور تیسرا حصہ خود معدے کے لیے ہو۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، تو آپ نے فرمایا یا فلان اقصر من جشائک فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ڈکار آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر فرمایا ڈکار کم لیا کرو، اور دوسری روایت کے الفاظ میں ہے اپنی یہ ڈکار ہم سے دور لے جاؤ، یعنی ہمارے سامنے ڈکار نہ لو۔ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہوں گے۔ 2 حدیثیں یاد رکھیے، ایک تو سب سے برا برتن انسان جسے بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں جو اس کی پیٹ سیدھی کر دیں۔ اگر زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے تو معدے کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا مشروب کے لیے، اور تیسرا خود معدے کے لیے، کہ وہ سانس لے سکے اور جو غذا معدے میں گئی ہے اس کو صحیح طور سے ہضم کر کے پچا سکے۔ اور دوسری حدیث کہ دنیا میں جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں آخرت میں وہ اتنے ہی زیادہ بھوکے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام بھی عموماً پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، جیسے کہ حکما کہتے ہیں زیادہ تر بیماریاں بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کھائیے، لیکن کچھ جگہ باقی رہے، کچھ بھوک باقی رہے تبھی اٹھ جائیے، اور جب تک پہلی بار کا کھانا ہضم نہ ہو تب تک آپ دوسرا کھانا نہ کھائیے، اور ایک کے اوپر ایک الگ الگ تاثیروں والی غذا، ایک ٹھنڈی ایک گرم، ایسی غذائیں بھی نہ کھائیے۔ کچھ بھوک باقی رہے تب اٹھ جائیے، جب تک پہلی بار کا کھانا، پہلی بار کی غذا ہضم نہ ہو تب تک اس کے اوپر دوسری غذا نہ کھائیے، اور ایک کے اوپر ایک الگ الگ مزاج، الگ الگ تاثیروں والی غذائیں نہ کھائیے۔ الحمدللہ ان باتوں کے ساتھ ہم نے کھانے اور پینے کے آداب مکمل کر لیے ہیں، اور کھانے کی دعا ہم اس کے پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور دوسری دعا الحمدللہ الذی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ ایک دعا
دعا جو عوام میں بہت زیادہ رائج اور مشہور ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ دعا ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑیں اور دوسری جو دعائیں ہم نے سکھائی ہیں آپ انہیں یاد کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ کھانے کے ہر لقمے کے بعد اگر آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کا بندہ ایک گھونٹ پانی پیے تو فیحمدہ علیہ ویأکل اللقمۃ فیحمدہ علیہ، کہ بندہ ایک گھونٹ پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ایک لقمہ کھانا کھائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو دوران کھانا آپ بہت زیادہ گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، بلکہ کھانے کے دوران اگر آپ کی زبان سے الحمدللہ یا اللہ رب العالمین کا کوئی اور ذکر جاری ہو تو انشاءاللہ اسی میں زیادہ خیر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ ایک گھونٹ پانی پیے تو اس کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے، اور بندہ ایک لقمہ بھی کھائے تو اس کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعریف کرنے والا اور اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ عز و جل ہمیں نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے سے ان کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔